من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا الزهراء رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، أبي القاسم المصطفى محمد صلوات ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه صلوات صل على محمد. سب سے پہلے صاحب عزا بانی حقیقی مجلس، اولین اور آخرین مظلوم تاریخ، مولا الموحدین، امام المتقین، حلال مشاکل، جو ہر درد کے لیے دوا ہے، جو مشکل کشا ہے، ہم سب کے روحانی باپ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام اور یتیمان زہرا زینب و کلثوم اور جناب خدیجہ اور رسول خدا رحمت للعالمین کی جانب سے آپ تمام فاطمہ کی بیٹیوں کو اس نورانی ماں کے فرش عزا پر ویلکم اور خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ ہمارا موضوع سخن ہے اس نورانی مجالس کے سلسلے میں خصوصیات بیت زہرا، وہ فاطمہ الزہرا کا چھوٹا سا گھر جو بہت ہی سستے مٹیریل سے بنایا گیا ہے۔ وہ گھر دیکھا جائے تو جس کی کنسٹرکشن میں جن مٹیریلز کو یوز کیا گیا ہے وہ ہمارے گھروں سے کئی گنا زیادہ سستا ہے، مگر اس گھر کی عظمت کو دیکھیے، اس گھر کی بلندی کو دیکھیے، اس گھر کی فضیلت کو دیکھیے۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں
سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرما رہا ہے۔ میں نے کل اشارہ کیا کہ آپ جب کربلا جاتے ہو اذن دخول میں آپ اس آیت کی تلاوت کرتے ہو، آپ جب قم جاتے ہو اذن دخول میں آپ اس آیت کی تلاوت کرتے ہو، آپ مشہد مقدس جاتے ہو اذن دخول میں یعنی اجازت لیتے ہو جب حرم کے اندر داخل ہونے کے لیے، تب آپ اس آیت کی تلاوت کرتے ہو جس میں اللہ سبحانہ تعالی مقدس مکانات کے حوالے سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یعنی کچھ مکانات زمین میں ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان مکانات کی کنسٹرکشن کے ساتھ ہی خدا نے انہیں رفعت عطا کی، خدا نے انہیں بلندی عطا کی۔ اسی لیے مطلب سنت اسلام میں یا مسلمانوں کی سوسائٹیز میں اگر آپ دیکھ لیں، چاہے سنیوں کی مسجد ہو، چاہے شیعوں کی مسجد ہو، چاہے بریلویوں کی مسجد ہو، مسجد کی کنسٹرکشن ہمیشہ الگ تھلگ اور بہت اونچی ہوتی ہے۔ وہ اسی آیت کی وجہ سے ہے، جب سے یہ آیت نازل ہوئی گنبد بنانا شروع کر دیا۔ یہ فریقین میں بالاتفاق ہے، لیکن ابو بکر نے رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول یا نو ڈاؤٹ کہ ہاں یہ آیت سورہ مبارکہ نور کی مساجد کے حوالے سے ہے، میری طرف دیکھیے گا، یوں اس نے اشارہ کیا بیت فاطمہ زہرا کی طرف، جناب زہرا کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ کیا بیت فاطمہ بھی اس آیت میں شامل ہے؟ کیا اس آیت کا مصداق مسجدوں کے علاوہ، کعبۃ اللہ کے علاوہ فاطمہ کا گھر بھی اس آیت کا مصداق ہے؟ رسول خدا تعظیم میں اٹھ کھڑے ہو گئے اور دست نبوت سے آپ نے اشارہ کیا بیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جانب، اور آپ نے فرمایا من اعظمہم، یقیناً اس آیت کا مصداق کعبہ ہے، یقیناً اس آیت کا مصداق مساجد ہے، لیکن اعظم مصداق مطلب ان تمام تر سمپلز میں اس آیت کا بہترین مصداق میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ اب ایسا کیا ہے اس گھر کے اندر کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس گھر کے شان میں سورہ مبارکہ نور میں اس کی مطلب عظمت کو یوں بیان کر رہے، خبردار اس گھر میں جاتے ہوئے سوچ سمجھ کے جانا، جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی انٹری نہیں لے سکتا۔ یہاں یہ گھر فاطمہ کا بنا ہے صرف ذکر خدا کے لیے، یہاں بلند آواز میں فرشتوں کی آواز سنائی دے گی۔ اس گھر کی کوالٹی کیا ہے، کون سی اتنی لگژری بنی ہوئی ہے وہ بلڈنگ کہ اس کی شان میں اتنا کچھ نازل کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک آیت ہے، ہم اسی پہ بات کر رہے تھے۔ پہلی کوالٹی بیت زہرا جس کو پروردگار عالم نے مقام رفعت عطا کی، جسے خدا نے خود دست ید اللہ سے وہ مقام عطا کیا، اس کے اندر ایسا کیا ہے کہ خدا شان فاطمہ اور بیت فاطمہ میں سورہ نازل کر رہے ہے نا، سورہ حل عطا نازل کر رہے، سورہ دہر نازل کر رہے۔ ایسا کیا ہے اس گھر کے اندر؟ بہت اختصار کے ساتھ میں بتاؤں گی، بہت اختصار کے ساتھ۔ پہلا ہم نے بتایا بیت فاطمہ، دار فاطمہ، دار عربک میں گھر کو کہا جاتا ہے۔ یا آپ کے یہاں رضویہ میں جب ہم انٹری لیتے ہیں تو کاشانہ لکھا ہوا ہے نا، کاشانہ کو عربک میں دار کہا جاتا ہے، تو دار زہرا دار الوحی ہے۔ پہلی کوالٹی اس گھر کی کیا ہے؟ وہ بیت وحی ہے۔ اس پہ میں نے پوری ایک مجلس پڑھ لی کہ 75 ڈیز تسلسل کے ساتھ بعد رسول خدا رسالت کا سایہ منقطع ہوا، لیکن اس کے باوجود ایوری ڈے جناب سیدہ پر وحی نازل ہوتی رہی، اور عید غدیر سے ٹھیک 8 دن پہلے ایک آیت اس گھر کے اندر نازل نہیں ہوئی، 2 آیت نازل نہیں ہوئی، کمپلیٹ ایک سورہ شان مکین، شان مکان، شان اولاد نازل کر دیا۔ یہ بیت کیا ہے آپ سب مل کر بتائیے؟ بیت وحی ہے، یہ پہلی کوالٹی۔ ہمارے گھروں میں بیت میوزک ضرور ہے، بیت گانا ضرور ہے،
بیت غنا ضرور ہے، بیت غیبت ضرور ہے، بیت منصوبہ بندی ضرور ہے، مجھے معاف کر دیجئے گا بیت سازش ضرور ہے، لیکن جس بی بی کے نام پہ ہم پل رہے، جس بی بی کے نام پہ ہم روزی پا رہے ہیں، جس بی بی کے صدقے سے ہمیں نعمت عطا کی جا رہی ہے، اس کے گھر کی پہلی کوالٹی کیا ہے؟ بیت الوحی ہے، وہ وحی کا مرکز اور محور ہے۔ یہ ون سیکنڈ کوالٹی جس پہ ہم نے مجلس پوری پڑھ لی، بیت زہرا کی دوسری کوالٹی کیا ہے؟ بیت الملائکہ۔ اس میں صرف انسان نہیں، اس کے اندر فرشتہ بھی رہتے ہیں، کبھی جھولا جھولنے کے لیے، کبھی چکی پیسنے کے لیے، کبھی جھاڑو دینے کے لیے، کبھی قلب مغموم قلب محبوب خدا فاطمہ کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے، کبھی علی کے زخموں پہ مرہم لگانے کے لیے، کبھی شان ام الائمہ ام العلوم بطول عذرا ام ابیہا حوراء الانسیہ فاطمہ الزہرا کو بیان کرنے کے لیے قصہ لے کر اتر رہے ہیں۔ ہے نا؟ بیت الملائکہ ہے بیت فاطمہ۔ اور وہ روایت بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 72,000 72,000 ملائکہ بیت فاطمہ کا چکر کاٹتے رہتے تھے، طواف کرتے رہتے تھے، جیسے حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرتے، ملائکہ بیت فاطمہ کا طواف کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس بیت کو بیت ملائکہ کہا جاتا ہے۔ تھرڈ کوالٹی جس پہ کل ہم نے بات کی، بیت البرکہ ہے۔ جناب فاطمہ کا گھر کتنی، اس کے اندر بیڈ روم ہے، سٹنگ ایریا کتنا بڑا ہے، کچن میں کون سے ٹائلز لگے ہوئے ہیں، یہی سب ہم دیکھتے ہیں نا۔ ہمارے لیے معیار تو یہی چیزیں ہیں، کس ڈیزائنر سے اس گھر کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے۔ مگر پروردگار عالم فرما رہے اس گھر کی کوالٹی یہ ہے، کچی دیواریں ہیں، پھٹی پرانی چٹائیاں بچھا دی گئی ہے، دسترخوان پر دیکھا جائے سوکھی روٹی اور پانی سے افطار کیا جا رہا ہے، لیکن یہی دروازہ، یہی چھوٹا سا دروازہ، تمہیں پتہ ہے یہی بیت ملائکہ، یہی بیت وحی اور یہی مرکز و محور برکات و انعام الہیہ بھی ہے۔ بیت البرکہ، دار البرکہ ہے، کاشانہ برکت ہے، کاشانہ زہرا۔ کل میں نے آپ کو بتایا اب یہ برکت یا ٹائم میں ہے، یہ برکت یا ایج میں ہے، لمبی لانگ لائف نہیں، چھوٹی عمر لیکن بہت زیادہ با اثر زندگی، جیسے امام خمینی ہے، جیسے قاسم سلیمانی ہے، جیسے آیت اللہ عظمیٰ سیستانی ہے، جیسے مجتہدین ہے، جیسے کل میں نے آپ کو مثال دی شیخ عباس قومی، اتنی لمبی لائف ان کی نہیں تھی لیکن 110 کتابیں انہوں نے لکھی۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میری ماں ہمیشہ ماں فاطمہ کے دامن کو تھام کر ایک ہی دعا کرتی تھی، مجھے لمبی عمر والی اولاد نہیں چاہیے، مجھے بابرکت اولاد چاہیے، ہے نا؟ تو برکت یا زمان میں ہے، برکت یا مکان میں ہے، جیسے مکہ ہے، مسجد ہے، امام بارگاہ ہے۔ برکت یا کس میں ہے؟ عمر میں ہے۔ فاطمہ کی عمر آپ دیکھ لیجئے گا 18 سال سے زیادہ نہیں رہی، سب سے زیادہ کائنات میں قتل کی گئی ہے تو اولاد فاطمہ ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ آن ریکارڈ دنیا میں اگر سب سے بڑی نسل کسی کی ہے تو وہ نسل فاطمہ الزہرا ہے۔ عجیب ہے نا؟ عمر میں برکت، اولاد میں برکت، مال میں برکت، وقت میں برکت۔ چلیے خود جناب سیدہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وجود بابرکت ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ کیا کیا برکتیں ہم جناب فاطمہ الزہرا کی ذات اقدس سے، ہم اولاد، آپ سب بیٹیاں ہیں، آج ماں کے دسترخوان پہ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، کیا برکتیں اس ماں نے ہمیں دی ہیں۔ بسم اللہ ایک صلوات بھیجیے ماں کو ہدیہ کرنے کے لیے، ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ
سے پہلی برکت جو ذات ہے، عزیزان مرین کو یاد رکھیے گا، ایام فاطمیہ، لیڈی آف لائٹ، لیڈی آف شائن، نور خدا کا جلوہ، جناب سیدہ سے منسوب ایام فاطمیہ، برکت ہی برکت۔ ہم کیا برکت لے رہے؟ آج 2-4 برکات میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی برکت جو وجود نازنین صدیقہ کبریٰ، طاہرہ مرضیہ، ام العلوم، سیدۃ الائمہ، فخر امیر المومنین بطول عذرا نے اس امت کو عطا کی ہے، وہ ہے تشیع کا پیدا ہونا۔ یعنی اگر جناب زہرا نہ ہوتی ہم شیعہ نہیں ہوتے۔ تشیع کے نام پہ کوئی فرقہ، کوئی مسلک، کوئی مذہب اس روئے زمین پہ نہیں بنتا، کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا کو میں کسی نان شیعہ سے مناظرہ کر رہی تھی تقیہ کر کے 18 دن، اور اس میں نے ان سے کہا وہ رسول خدا 23 years 23 سال، آپ انصاف سے آج مجھے بتا دیجئے گا، ایام فاطمیہ ہے جس نے 23 سال میں ہمیں یہ بتایا جمعے کے غسل کرو تو کتنا ثواب ہے، بتایا نہیں بتایا؟ جس رسول نے ایون ہمیں یہ بتایا کہ بدھ کے دن نیلز کاٹو تو عمر کیا ہو جائے گی؟ لمبی ہو جائے گی، اتوار کے دن کاٹو رزق میں برکت ہوگی، جمعے کے دن کاٹو تمہارا کفن سڑے گا نہیں، تمہارے قبر میں نور ظاہر ہوگا۔ وہ رسول خدا جس نے سکن کو فریش رکھنے کے لیے آپ کو تہجد کا ٹپس بھی بیان کیا، وہ رسول خدا جس نے کیا بتاؤں صرف اور صرف 333 روایات صفائی کے حوالے سے بیان کیا، وہ رسول خدا جس نے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ، جس نے بزرگوں کا احترام، جس نے مجھے بتائیے سب کو آتا ہے النظافۃ من الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، جس نے جسم کی صفائی کے حوالے سے، جس نے روح کی صفائی کے حوالے سے، جس نے گھر کو کلیننس کے حوالے سے، جس میں گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے حوالے سے بھی روایات سب، اور ہر سنی ہر وہابی فخر کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ آپ نے تو ناخن کے حوالے سے بھی بیان کیا، آپ نے تو بالوں کے حوالے سے بھی بیان کیا، آپ نے تو صفائی کے حوالے سے بھی بیان کیا، آپ نے تو تربیت کے حوالے سے بھی بیان کیا۔ کون سا ذی شعور عقل مند اس بات کو ایگری کر سکتا ہے؟ وہ بندہ جو 23 سال جھاڑو پونچھے کے بارے میں بھی آپ کو بتا دے، وہ کہے میں تو دین کو بنا لیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہاری مرضی جو کرنا ہے کر لو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے تو صحیح نا، کون مان سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا آپ مانتے ہو ناخن کے احادیث کو؟ ہاں۔ میں نے کہا آپ مانتے ہو صفائی کے احادیث کو؟ کہنے لگے ہاں اتھینٹک روایت ہے۔ آپ مانتے ہو ماں کا مقام، باپ کی شفاعت؟ مجھے نہیں معلوم، باپ کو غصہ آتا ہے تو کہتے بیٹا مجھ پہ غصہ نہیں کرنا۔ رسول نے کہا ہے النظر الوالد الى وجه الولد كدعاء النبي لامته، نبی کی زبان سے اپنی امت کے لیے دعا منگانی ہے، گھر میں موجود بوڑھے باپ سے کہو تمہارا نام لے تمہارے لیے دعا کرو، زبان باپ کی ہوگی، دعا مدینہ سے نکلے گی۔ تم اس حدیث کو مانتے ہو؟ تم یہ بھی کہتے ہو میری بوڑھی ماں کے لیے رسول اتنے فکر مند تھے، رسول نے کہا من قبل رجل امہ فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ۔ تمہاری ماں، اس کے پاس پروفیسر کی ڈگری نہیں ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں ہے، وہ بہت ہائیلی ایجوکیٹ نہیں ہے، لیکن اس کے پاروں پیروں کا بوسہ لے تو میں رسول جہنم کا دروازہ تمہارے لیے بند کرا دوں گا۔ گویا تم نے خانہ کعبہ کے دیواروں کا بوسہ لیا۔ میں نے کہا آپ مانتے ہو؟ ہاں وائی ناٹ۔ ارے بھائی آپ سب کچھ تو کہتے ہو، رسول نے یہ بھی کہا، چھوٹی 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 باتیں، تو وہ رسول امت کو اپنے حال پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ تمہاری مرضی۔ میں نے ان سے کہا 3 آپشن ہے، رسول اگر العیاذ باللہ نعوذ باللہ رسول خدا اگر عاقل ہے تو 3 ہی کام کرے گا۔ 23 سال کانٹوں پہ چل کر، کوڑا کرکٹ اپنے سر پہ اٹھا کر، شعب ابی طالب میں 3 years بھوک تنگی، خدیجہ کا جنازہ، ابو طالب کا جنازہ، جناب صدیقہ کبریٰ کی یتیمی، یہ سب کچھ سہنے کے بعد 3 ہی آپشن جناب رسول خدا چھوڑ کر جا سکتے ہیں اگر عقل مند ہے، یا تو خاموش سائلنٹ، جو کرنے کر لو میں چلا گیا،
تمہاری مرضی، اب تم کھیلو اس امت کے ساتھ، اس دین کے ساتھ۔ سیکنڈ، کمیٹی، اور اس کمیٹی بھی اگر بنا دی ہے تو اس میں بتانا پڑے گا کون کون کمیٹی کے رکن ہوں گے، کس کس خاندان سے ہوگا، کون کون سی کوالٹی ہونی چاہیے۔ تھرڈ، کیا وہ مشخص کر لے کہ بھائی میں نے اتنی زحمتیں برداشت کی ہے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ میرا ولی، یہ میرا وصی، یہ میرا جانشین، اس کا کہنا میرا کہنا، یہ حق کے ساتھ حق، اس کے ساتھ یہ قرآن کے ساتھ قرآن، اس کے ساتھ یہی خدا کا ولی، یہی خدا کا وصی، یہی میرا جانشین۔ بتاؤ ان تین آپشنز میں سے کیا ہوگا جس نے ناخن تک کو نہیں چھوڑا؟ انہوں نے کہا خاموش تو ڈیفینیٹلی چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ کمیٹی اگر بات کی ہے تو وہی پروف لاؤ خدا کے لیے کہ رسول نے نام لکھا ہو۔ رسول نے تو جاتے جاتے یہ کاغذ حدیث قرطاس مانگی تھی کہ مجھے کاغذ چاہیے، مجھے لکھنا ہے، مجھے بولنا نہیں ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں میرے جانے کے بعد میرے الفاظ کا رائے کا پہاڑ بنا دیں گے لوگ، مجھے لکھ کر جانا ہے۔ سو رسول نے کیا لکھا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی ترد علی الحوض۔ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، تم دونوں کو نہیں چھوڑنا ہے، بیلنس رکھنا ہے۔ قرآن، میری عطرت، دونوں کو ساتھ ساتھ عزاداری میں، نماز میں، جمعہ میں، خوشی میں، غم میں، خلوت میں، جلوت میں، رشتوں کو بناتے ہوئے، نکاح میں، شادی میں، ہمیشہ قرآن کو بھی لینا ہے، اہل بیت کو بھی ساتھ رکھنا ہے۔ تم گمراہ نہیں ہوں گے یہاں تلک کہ حوض کوثر پر ساقی کوثر اپنے ہاتھوں میں آب کوثر لیے تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ حدیث قرطاس، اس وقت تو کوئی کمیٹی کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، حدیث منزلت میں تو کمیٹی کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے نا۔ جنگ تبوک میں جب علی کو چھوڑ کر جا رہے تھے ہمیں کوئی کمیٹی کا ذکر نہیں ملتا۔ کہنے لگے ہاں یہ تو سب صحیح کہہ رہی ہیں آپ، 70 سے زیادہ اتھینٹک روایات ہیں ہمارے پاس۔ ایک اور آپشن رہتا ہے کسی خاص شخص کا نام لے اور کہے جس طرح نبی کو خدا نے انتخاب کیا اسی طرح یہ دین اتنا سستا نہیں ہے، اس دین کے لیے میں نے بہت قرب، میں نے کیا ہزاروں لوگوں نے جانیں دی ہے، اس کو میں یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میرا جانشین خدا انتخاب کرے گا۔ تو جناب فاطمہ اگر نہ ہوتی تشیع وجود میں نہیں آتا۔ کیسے؟ کل میں نے اشارہ کیا تھا، 4 کام جناب فاطمہ الزہرا نے کیا۔ فریاد فاطمہ کافی ہے، ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹانا، شکستہ پہلو ہونے کے باوجود حسن اور حسین کو لے کر، فضہ اور اسماء کو لے کر، پہلی خاتون جو در در پہ جا رہے ہیں، جیسے آپ کے یہاں الیکشن ہوتے تو آپ لوگ جاتے ہو نا، جناب زہرا تشیع کو وجود میں لانے کے لیے نہیں بلکہ معرض ہستی پہ تشیع کی جڑوں کو مضبوط بنانے کے لیے شکستہ پہلو بی در در پہ گئی، مہاجر کے در پر، انصار کے در پر۔ ایک دوسرا کام تشیع کو معرض ہستی میں باقی رکھنے کے لیے فاطمہ نے کون سا قدم اٹھایا؟ 2 خطبہ دیا، ایک گھر میں دیا، ایک مسجد میں 4.5 گھنٹے پر مشتمل شکستہ پہلو کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا۔ تیسرا کام، دنیا میں پہلی ہستی جس نے بزم، جس میں فاؤنڈیشن، جس نے تحریک بنائی، تحریک بقاء ولایت، مومنٹ چلائی جناب فاطمہ الزہرا نے۔ اور چوتھا کام جناب زہرا نے کیا کیا؟ تشیع کو معرض ہستی میں باقی رکھنے کے لیے عزیزان من جب کوئی اثر نہیں دکھائی دیا، گریہ کیا آپ نے، رو کر جناب فاطمہ نے تشیع کی بنیادوں کو مضبوط بنایا اور اس کو ہلانے سے، جڑ سے اکھاڑنے سے آپ نے بچا لیا۔ اور 5واں کام بھی میں آج آپ کو بتا دوں جو جناب سیدہ نے کی تشیع کی بقا کے لیے، وہ ہے شہادت، وہ ہے شہادت۔ ایک خاتون کی عظمت، تبھی خدا نے کہا دار فاطمہ دار الوحی، دار فاطمہ دار الملائکہ، دار فاطمہ بتائیے کیا ہے؟ دار البرکہ ہے، برکت وجود نازنین صدیقہ کبریٰ بطول عذرا سے تشیع کی بقا ہوئی، یہ پہلی برکت۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی
غدیر بھول جاتے ہیں. بخدا یہ فاطمہ نے غدیر کو زندہ رکھا. اب ضروری نہیں ہے آؤٹ کم کسی بھی کام کا نتیجہ آج انہوں نے 3 دن مجلس رکھی ہے تو اس کا نتیجہ آج ہی آپ کو نظر آئے. نہیں، جناب سیدہ فرما رہی ہے میری رسپانسبلٹی ہے میں قدم اٹھاؤں، میری رسپانسبلٹی ہے میں رو لوں، میری رسپانسبلٹی ہے میں خطبہ دوں، میری رسپانسبلٹی ہے میں ایک تحریک چلاؤں خواتین کی، میری رسپانسبلٹی ہے میں شہادت دوں. نتیجہ میرا رب دکھا دے گا. آخری زمانے میں ہر سو نام علی، اولاد علی، نام فاطمہ اور اولاد فاطمہ ہوگا. اللہ صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد. اور دوسری برکت سن لیجئے گا، برکت وجود نازنین سید کونین، ہماری بہت ہی کیا سب سے زیادہ حسین و جمیل ہماری ماں فاطمہ کی برکت سن لیجئے گا. دوسری برکت علم فاطمہ الزہرا. کیا ہے؟ علم فاطمہ الزہرا. اب آپ کہیں گی 18 سال 4 بچوں کو بھی پال رہی ہے، مس کیریج بھی ہے، 95 یا 75 دن بستر پر بھی ہے، جنگوں میں بھی ہے. علم فاطمہ کون سا علم؟ کیا بتاؤں، ام العلوم ہے رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا. اور علم فاطمہ کو بیان کرنے کے لیے مصحف بی بی فاطمہ الزہرا کافی ہے. میں ابھی سے ٹاپک دے رہی ہوں، نیکسٹ ایئر مصحف فاطمہ پہ ہم بات کریں گے کہ اس کے اندر سبجیکٹس کتنے ہیں، اس کے اندر چیپٹر کتنے ہیں، اور اس کے اندر کن کن چیزوں پر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس کتاب میں آپ نے لکھا ہے. کہا جاتا ہے کہ قرآن کے اوراق اگر جتنے ہیں نا اس کو 10 گنا بڑھا دے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہماری ماں فاطمہ کی مصحف ہے. صلی اللہ محمد. پر سوچنے والی بات ہے، ایسے ویسے فضائل نہیں پڑھنے. کب لکھی بی بی نے؟ یہ تو بتائے نا کب لکھی بی بی نے کہ آپ علم فاطمہ کی برکت کی بات کر رہے ہیں. بتا دوں آپ کو کب لکھی. شکستہ پہلو، دونوں پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، بستر پر ہے، لیکن یہ 75 دن جو تسلسل کے ساتھ جناب جبرائیل امین وہی نازل کرتے رہے، اس میں 3 چیزوں کے حوالے سے وہ بات کیا انہوں نے. ایک احوال رسول برزخ میں بتایا کہ برزخ میں آپ کے بابا کہاں کس حال میں ہیں. سیکنڈ، آپ کو قرصہ دیتے تھے. تھرڈ، آپ کے اولاد کے مستقبل کے حوالے سے بیان کرتے اور آئندہ ان فیوچر کیا ہونے جا رہے وہ سب بیان کرتے. ہمارے پاس 3 علوم ہیں ائمہ طاہرین کے ہاتھوں میں، علم جفر، علم جامع، مصحف فاطمہ الزہرا. جو علم جامع ہے وہ رسول خدا کی کتاب ہے، جو علم جفر ہے وہ مولائے کائنات کی کتاب ہے، اور ایک ہے علم آئندگان، یعنی مستقبل میں قیامت تلک کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، سائنس کہاں پہنچے گا، کون سے علوم میں کس حد تک پیش رفت دنیا کر جائے گی. یہ تمام کے تمام علوم نچوڑ کر ہماری ماں فاطمہ نے مصحف فاطمہ میں لکھا ہے. جبرائیل امین بولتے جاتے تھے، فاطمہ اسی شکستہ پہلو کے ساتھ ہاتھ میں قلم اٹھا کر آپ لکھتی جاتی تھی، اور وصیت کرنے سے پہلے چادر کسا میں لپیٹ کر وہ مصحف مولائے کائنات امیر المؤمنین کو تحفے میں دے دیا. مصحف فاطمہ، علم فاطمہ. یہ دوسری برکت. 8 برکتیں میں نے نوٹ کی ہے، شاید میں سب بیان نہ کروں. تیسری برکت میں آپ کو بتا دوں. تیسری برکت بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ ماں فاطمہ کی چادر کی برکت. چادر فاطمہ کی برکت. وہ چادر جس کی کیپیسٹی، وہ چادر جس کی وسعت، وہ چادر جس کی برکت. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو پل صراط کے ایک سرے پہ اس چادر کا ایک کونا ہوگا،
آواز دے دی جائے گی اس چادر کو اس سرے پہ چھوڑ دو کہ محب فاطمہ پل صراط کو کراس کریں گے تو ماں فاطمہ کے چادر کے سہارے وہ اس پل کو کراس کر جائیں گے. صلی اللہ محمد. یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کی وسعت کہ میں وہ حدیث اگر مجھے مل جائے میں آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے اس چادر کی برکت کو مولا امیر المؤمنین اور اسی طرح امام حسن العسکری علیہ السلام صلوات بھیجیے. اس حوالے سے فرماتے ہیں، بہرحال مجھے یہاں نہیں مل رہے، فرماتے ہیں مولا امام حسن العسکری علیہ السلام کی یوم نادى منادی ایھا المحبون لفاطمة الزہراء تعلقوا باہداب مرط فاطمہ لم يبقى محب الفاطمہ الا تعلق بحرمت فاطمہ بِألفی الفی الفی عام من. کیا برکت ہے ماں فاطمہ الزہرا کے چادر کی کہ صحرائے محشر میں آواز دے دی جاتی ہے، وہ حسین آواز کہ اٹھو اے فاطمہ کے چاہنے والوں، اے ایام فاطمیہ منانے والوں، اے زہرا کی شکستہ پہلو پر رونے والوں، اے غم زہرا میں فرش عزا کا اہتمام کرنے والوں، اٹھو تعلقوا باہداب مرط فاطمہ، اپنی ماں فاطمہ کی چادر کے دھاگوں کو تھام لو. کوئی اور سہارا تمہیں نہیں ملے گا. تمہیں ڈھونپنے سے سہارا چاہیے، تمہیں عرش خدا کا سایہ چاہیے، تمہیں جنت میں جانا ہے، تمہیں یہاں ڈرنا نہیں ہے، تمہیں سہم کر نہیں رہنا ہے. اٹھو ماں فاطمہ کی چادر کے دھاگے کو تھام لو. مولا فرماتے لم یبقى محب الفاطمہ، فاطمہ کے چاہنے والوں میں کوئی باقی نہیں رہتا. یہ ہے سید زادیوں، فاطمہ پہ رونے والی امتیوں، ہماری ماں کی چادر کی کیپیسٹی، اس کی وسعت اتنی لمبی اتنی لمبی اتنی بڑی چادر ہوگی، اتنی بڑی چادر ہوگی. لم یبقى محب الفاطمہ، کہتے صحرائے محشر میں کوئی فاطمہ کے چاہنے والے باقی نہیں رہیں گے مگر یہ کہ سب ایک ایک کر کے ایک دھاگے کو تھام لیں گے اور جنت المأوا اپنی حسین ماں فاطمہ کی شفاعت سے گروہ در گروہ داخل ہو جائیں گے. ملینز میں نہیں بلینز میں. اب جو مقصد ہے ہمارا اس برکت کا، مولا امام حسن العسکری تفسیر عسکری میں فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے وہ داغا کیا چیز ہے جو وہاں تمہارے لیے سہارا بن رہے، وہ جنت سے بن کر آیا نہیں، اس دنیا میں خلوت میں جلوت میں اولاد کی تربیت میں رشتوں کو توازن میں رکھنے کے حوالے سے عزت اور رسپیکٹ دینے کے حوالے سے، مجھے نہیں معلوم نکاح کے معیارات میں، شادی کے معیارات میں، غم میں، جہاں پر بھی جاؤ فرش عزا میں جو سیرت فاطمہ الزہرا کو اپنا لے گا اس کا مینیفیسٹ آخرت میں دھاگے کی صورت میں ملے گا. کسی نے علم زہرا کو، کسی نے تقوی زہرا کو، کسی نے حیاء زہرا کو، کسی نے ایثار زہرا کو، کسی نے انفاق زہرا کو، اور کیا بتاؤں رضویوں میں جو میں نے دیکھا ہے کسی نے لباس زہرا کو. غذا زہرا تو ہم میں سے کوئی نہیں کھاتے، سچی بات ہے نا. کسی نے کلچر زہرا کو، کسی نے تربیت زہرا کو اپنایا، اس کا مینیفیسٹ آخرت میں ماں کی چادر میں دھاگے کی صورت میں آپ کو ملے گا جو آپ کو جنت المأوا تک لے چلے گا. صلوات بھیجیے بر محمد بہت ہی ڈر سا لگا کل بہت ہی ڈر سا لگا. کل میرے یہاں سے جانے کے بعد لائیو پروگرام تھا ہادی چینل پر، 1 گھنٹے کے لیے لائیو میرا پروگرام تھا.
تو وہاں جاتے ہوئے یہاں سے وہاں پہنچنے تک راستے میں نے سوچا بیوی مجھے کچھ بتائیے کہ میں آپ کی سیرت کے حوالے سے گھر کو جنت بنانے کے لیے میں آج ٹیلی ویژن پہ لائیو ان کو بتا دوں ایام فاطمیہ یہ ایک ڈیوریشن ہے جس کے اندر آپ نے فاطمی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے کر اپنے وجود کو میں نے کہا نا اپنے ناپاک نجس وجود کو ماں کی طہارت سے نورانی کرنا ہے۔ ایام فاطمیہ اسی کو کہتے ہیں نا، اس نجس پلیت وجود کو ہم نے طہارت بخشنا ہے اپنی ماں کی نورانی شخصیت کو لے کر انشاءاللہ۔ صبح راستے میں مجھے یہ خیال آیا، ایک حسین حدیث قدسی ہے، ہماری بہت ساری بہت پیاری ذاکرات یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یعنی اتھینٹک 110% بہت معتبر حدیث قدسی کلام خدا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رسول خدا کہ ایک دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مطلب وہی نازل کیا اور مجھ سے کہا یا محمد ہل تدری، کیا آپ جانتے ہو کہ لما یسمی المؤمن المؤمن، کیوں میں نے مومن کو مومن کہا ہے؟ اتنی ساری ہماری جوان بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، جوان مائیں بیٹھی ہوئی ہے، ہماری بزرگ مجالس کی زینت یہ بزرگ مائیں یا امام علی، آج آپ کو آپ کی آنسوؤں کا واسطہ ہے، قسم ہے ان ماؤں کو چلتے پھرتے رکھے یا اللہ، انہیں محتاجی سے بچائے یا اللہ، انہیں غنی کامل بنا دے یا اللہ۔ تو یہ حدیث ہے، سوچئے اللہ سبحانہ وتعالی رسول خدا سے فرما رہے کیا نورانی کلام ہے، حسین بخدا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے محمد آپ کو پتہ ہے میں نے مومن کو مومن کا نام کیوں دیا؟ آپ سب مجھے بتائیے مومن ہے کہ نہیں ہے؟ اور خدا پوچھ رہے رسول سے کہ آپ کو پتہ ہے میں نے مومن کو مومن کا نام کیوں دیا؟ کچھ اور نام دیتے، مسلم نام دیتے، مجھے نہیں معلوم کچھ بھی نام دیتے، جسے ہم کہتے ہیں نا سندھی بلوچی فلان فستا۔ خدا کہتے تم جانتے ہو میں نے مومن کو مومن کا نام کیوں دیے؟ میں نے اپنے نام سے جو مجھے بہت زیادہ محبوب ہے وہ نام میں نے مومن کو دیا ہے۔ ہاں میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ سب کو آتا ہے، سورہ مبارک حشر لاسٹ آیت کو آپ دیکھ لیں، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے لیے 17 حسین نام بیان کرتا ہے، السلام المؤمن المہیمن المتکبر العزیز الجبار القہار، پڑھتے ہیں نا ہم سب رمضان میں، تو ٹاپ آف دا لسٹ آپ دیکھیے خدا فرما رہے محمد جو نام مجھے سب سے زیادہ اپنے لیے پسند ہے وہ میں نے مومن کو دیا ہے، اپنے نام سے لے کر میں نے مومن کو مومن کا نام دیا ہے۔ لیکن اس حدیث کو سن کر آپ ہل جائیں گی، حدیث قدسی ہے، کلام خدا ہے، کہا یا محمد مومن کے اندر اگر تین کوالٹی ہو انزل خیر الدنیا و خیر الآخرہ، تین کوالٹی ان مومنین کے اندر ہو، خیر دنیا خیر آخرت، برکات دنیا برکات آخرت، قبر کو نورانی، خدا کہہ رہے ہیں حدیث میں انہیں خیر عطا کروں گا، تین چیزیں اگر ان کے اندر ہو، اور وجود نازنین بی بی فاطمہ الزہرا انہی تین کوالٹیز کا مرکز اور محور ہے۔ تین کوالٹی کیا ہے؟ صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد۔ تین کوالٹی وہ تین نعمتیں کیا ہیں؟ الرضا بقضائی والصابر علی بلائی والشاکر علی نعمائی، وَإِن لَمْ يَكُنْ هَذِهِ الصَّلَاةُ، اگر یہ تین چیز نہ ہو، رباً سوائی، یا اللہ کھل کر خدا کرے میں خدا ہی نہیں ہوں ان کا،
میں رب ہی نہیں ہوں ان کا، بھائی میں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ یہ 3 فاطمی کوالٹی جس کے اندر نہ ہو، میں ان کا خدا نہیں ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے، اور یہ کوئی عام حدیث نہیں، میں نے بتایا کلام خدا ہے۔ الرضا علی قضائی، میرے بنائے گئے مقدر پر، میرے قضا پر کیا ہو؟ راضی ہو۔ آپ کا جو گھر ہے 5 مرلے کا ہے، 10 مرلے کا ہے، 1 کنال کا ہے، 1 پورشن کا ہے، 10 بیڈ روم کا ہے، چھوٹی گاڑی ہے، ایسی نہیں چل رہی ہے، لگژری گاڑی، جس بھی حال میں ہے، بولو خدایا میں تو راضیہ کی اولاد ہوں، میری ماں فاطمہ ہے، میں اینی ٹائم سیٹسفائی رہنا چاہتی ہوں، خدا میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ کیا حسین کلام ہے۔ اور جناب فاطمہ، عبد الرحمن بن عوف آیا، اس نے رشتہ لاتے ہی کیا کہا؟ رشتہ لاتے ہی اس نے یہی کہا، یا رسول اللہ میرے پاس یہ ٹریجر، یہ خزانہ، یہ فلاں، یہ ڈمکا، XYZ، ساری لسٹ تھما دی۔ رسول خدا نے مٹھی میں خاک اٹھا کر کہا، تمہیں پتہ ہے نام فاطمہ کی برکت کیا ہے؟ اس مٹی کو نام زہرا سے اٹھا لوں اور زمین پر رکھ لوں تو یہ سونے میں بدل جائے۔ تم کیا جانتے ہو؟ لگژری گاڑی اخلاق نہیں بن سکتی، 10 کنال کے بنگلوز ایماندار نہیں بن سکتے، ڈائمنڈ کا سیٹ آپ کے بچے کو حیدری لائف نہیں دلا سکتی۔ لیکن نیکسٹ ڈے علی کا رشتہ آیا، جاب لیس علی، غریب علی، گھر بھی ڈنگا ابھی علی کے پاس موجود نہیں ہے۔ فاطمہ کا نعرہ، نعرہ فاطمی، ہم تو کہتے ہیں نا نعرہ حیدری، ہے نا، نعرہ فاطمی کیا ہے؟ رضی اللہ و رسولہ، کیا اس رشتے سے، کیا اس بندھن سے خدا راضی ہے؟ جو خدا نے حدیث قدسی میں کہا الرضا علی قضائی، کیا خدا راضی ہے؟ مجھے غربت بھی قبول ہے، مجھے فقر بھی قبول ہے۔ خدا نے کہا زہرا جب تو اس طرح میری رضا پر چلو تو میں تجھے باب الحوائج اور تیرے اور علی کے شان میں کمپلیٹ سورہ حل عطا نازل کروں گا۔ صلی اللہ یہ پہلی چیز ہے نا، الرضا علی قضائی۔ رضا کا اپوزٹ کیا ہے مجھے بتائے؟ ناراض ہونا، ابھی جاب نہیں ہے، ابھی گھر نہیں بنا ہے، ابھی مجھے شادی پہ وہ ساری چیزیں نہیں دے سکی، ابھی میرا جہیز بنا نہیں ہے، سو مجھے یہاں نہیں کرنا ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، مجھے وہ کام نہیں کرنا ہے، مجھے فلاں نہیں کرنا ہے۔ جناب سیدہ جنت البقیع سے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، دنیا میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہی، ابھی روزہ بھی نہیں، قبر کے گرد 4 دیواری بھی نہیں ہے، لیکن جو عزت زہرا ہے، جو تکریم زہرا ہے، جو عظمت زہرا ہے، جو بلندی زہرا ہے، مجھے بتائیے جتنے دنیا میں نام فاطمہ لیا جاتا ہے، کس دولت مند امیر کا نام لیا جاتا ہے؟ یہ پہلی چیز، الرضا علی قضائی۔ تو رضا کا اپوزٹ، اگر آپ نے فاطمی نہیں، اگر آپ نے کچھ اور بننا ہے، نارضایت، مجھے یہ بھی نہیں پسند، مجھے یہ بھی نہیں پسند، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، مجھے وہ بھی نہیں چاہیے، نارضایت ہے نا۔ بہت سارے لوگ جو نیگیٹیوٹی کو اپنا کر اپنے آپ کو بھی عذاب میں، گھر والوں کو بھی عذاب میں، اس سے ملنے والے ہر شخص کو ڈپریس کا شکار کر دیتے ہیں۔ وہ فاطمی نہیں، اور خدا کہہ رہے فاطمی بھی نہیں، میں بھی اس کا رب کھل کے خدا نے کہا۔ سیکنڈ، والصابر علی بلائی۔ سو پہلے پلیز آج کی مجلس میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا، میں بہت بڑی پریشانی میں پڑھ رہی ہوں، خدا جانتا ہے۔ پہلی چیز جناب فاطمہ کیا تھی؟ راضیہ۔ بولیے کیا تھی؟ راضیہ۔ دوسری چیز جو حدیث قدسی میں رسول خدا فرما رہے، والصابر علی بلائی، جو آزمائش میں تم سے لوں گا، جو امتحان میں تم سے لوں گا، جب تک تم اس میں صابر، اب ہم فیمیل ہے اس لیے میں بات کر رہی ہوں، ہم لوگ صابرہ ثابت نہ ہو۔ فاطمہ پہلے راضیہ، دین فاطمہ کیا تھی؟ صابرہ تھی۔ چکی پیس رہی ہے صابرہ، گیس نہیں آ رہے ہم تو شور مچاتے ہیں، آٹا آج نہیں آئے گھر میں ہم شور مچاتے ہیں،
2 منٹ کھانا پکنے میں لیٹ ہو گئے ہم شور مچاتے ہیں، اور خدا آسمان سے کہہ رہے میں رب نہیں ہوں. جناب زہرا 4 دیواری سے اعلان فرما رہی ہے والصابرہ، میں کیا ہوں؟ پہلے راضیہ، سیکنڈ میں صابرہ ہوں. آپ صبر تو کر لے، خدا وہ نعمت عطا کر کے آپ کو دے گا. 2 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہوئے، 4 سال ہوئے، وہ بیچاری مجلسوں میں نہیں آتے. کیوں؟ سب کی نظر خانم مجھ سے پوچھتی ہے آپ کو کیا ہے؟ جناب سیدہ آپ کی ماں بتا رہی ہے میں صابرہ ہوں، میری بیٹی تم صبر کر لو، جزا خدا تمہیں دے گا. جن کے یہاں دھڑا دھڑ اولاد ہو رہے، کیا گارنٹی ہے ان کے اولاد فاطمی ہے؟ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. جناب فاطمہ فرماتی ہے صابرہ. اور تھرڈ کیا ہے؟ وَالشَّاكِرُ عَلَىٰ نَعْمَائِ، جو میری نعمتوں پہ شکر کرے. کہ ہمارا پرابلم یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، ابھی گھر نہیں بنے، خانم ابھی بیڈ بن کر نہیں آئے، خانم ابھی گاڑی لیز پر لیے ابھی تک آئی نہیں ہے. اب یہ تو بتاؤ نا، پیر تو ہے الحمدللہ، رینٹ پر تو رہ رہے الحمدللہ، 4 وقت کی روٹی تو آپ عزت سے کھا رہے ہو. اللہ یہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، اس کو مٹا دے اپنی زندگی سے، ہے کو پلس کر دے. خدا فرما رہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میں دار البرکہ کا ایک دروازہ تیرے گھر میں بطفیل فاطمہ کھول دوں گا. جناب سیدہ والشاکر علی نعمائی، آپ کر کے تو دیکھ لیجئے. میں برازیل مجلس پڑھنے جا رہی تھی تو راستے میں مطلب پلین میں نے دیکھا بہت بڑے آیت اللہ ہیں ایران کے، وہ بھی وہاں جو ہے مجلس پڑھنے جا رہے تھے. تو میں نے دیکھا وہ سیٹ پہ اپنی انگلی سے کچھ لکھ رہے. میں نے ان سے پوچھا کہ جیسے ہمارے یہاں کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے دیکھا ہے، بہرحال کوئی اتھینٹک حدیث تو میں نے نہیں دیکھی ہے اس حوالے سے، یہ تو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے قاف لکھتے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں نا. تو میں نے کہا آغا صاحب آپ پرشین میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو وہی کراچی والوں کا اور پنجاب والوں کا قاف یاد آیا. یہ آپ کیا لکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا لا تخافوا درکا، صلوات بھیجیے مجھے یاد آ جائے. کیونکہ یہ سب کلام خدا ہے، انسان اگر غلطی سے بھی غلط پڑھ لے آپ کو پتہ ہے کفارہ ہے ان چیزوں پہ، کفر ہے. لا تخافوا درکا ولا خاشعا، انشاءاللہ کہ میں نے صحیح پڑھا ہو. انہوں نے میں یہ لکھ رہا ہوں لا تخافوا درکا ولا خاشعا، لا تخافوا درکا ولا خوفا. ہاں یہ ہے لا تخافوا درکا ولا خوفا. میں نے کہا یہ کون سی آیت اور آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے نام بتایا کہ حضرت آیت اللہ عظمیٰ شاہرودی، میں ان کے پوتوں میں سے ہوں، اور میرے جو جد تھے سب سے بڑے آیت اللہ عظمیٰ شاہرودی، انہوں نے جو ہے حضرت آیت اللہ عظمیٰ نخودکی سے یہ وظیفہ انہوں نے لے لیا کہ جو فاطمی بنے اور فاطمۃ الزہرا کے اس مثلث کو اپنا لے، ہے نا کیا چیز؟ راضیہ، صابرہ، شاکرہ. اٹس سو سمپل، بولنے میں سمپل ہے بہرحال، لیکن یہ کہ عمل میں بہت مشکل ہے. راضیہ، صابرہ، شاکرہ. خدا اس کی سفر کو بابرکت، گارنٹی ہے جو یہ لکھے گا انگلی سے ہی صحیح، پروردگار عالم اس کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں اور اس کو ایک پیسفل لائف عطا کرے گا. لا تخافوا درکا ولا خوفا. تو میں نے کہا یہ آیت اللہ نخودکی نے خود ہی بیان فرمائے گا؟ لگے ہاں انہوں نے خود ہی، اور انہوں نے اپنی جدہ حضرت فاطمۃ الزہرا، مطلب برکت ہی برکت ہے عزیزان من. تو یہ شاکر کے اپوزٹ میں کیا آتے ہیں؟ ناشکری. یہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، کھانا صحیح پکا نہیں ہے، نمک بہت زیادہ ہو گیا، روٹی بہت سخت بنا دیے، روٹی بہت نرم بنا دیے، لال بنانی چاہیے تھی آج سفید کیوں بنا لی. انہی چیزوں پہ ہم لڑتے جھگڑتے ہیں. جس دن یہ جزا اور فضا ختم ہو،
آپ راضیہ، آپ صابرہ اور آپ شاکرہ بن جاؤ، آپ کے گھر کو پروردگار عالم بطفیل ام العلوم ام البرکہ دار البرکہ بنا دے گا۔ یہ ہے پیغام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہم سب کے لیے، کہ اگر آپ نے فاطمی اصول کو اپنانا ہے، ان اصول کو آپ کو اپنانا ہوگا۔ 5 اور اصول ہیں انشاءاللہ، کل لاسٹ مجلس ہوگی، آپ لوگ آئیے گا، اس میں میں ضرور انشاءاللہ اس پر وضاحت کروں گی۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، صلوات اللہم صلی علی محمد لا تخافوا درکا ولا خوفا۔ یہ آپ لوگ یاد رکھیے گا آج کی اس دورانی مجلس سے، اور میں سلام بھیجوں گی، اپنے دلوں کو لے چلیے مدینہ منورہ میں، بنی ہاشم کے محلے میں، اس گلی کی طرف جہاں سے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ اور ایک التماس ہے آپ سب سے، آج ماں کے دسترخوان پر آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آج مانگیے گا، آج جو لینا ہے، صاحب اولاد ہے آپ سب اپنی اولاد کے لیے، کیونکہ زہرا نے جاتے جاتے جو وصیت کی نا، اس میں آپ نے اولاد کی تربیت، اولاد کو نیکوکار بنانے کے حوالے سے مولا کائنات امیر المومنین کو گزارش کی۔ آج اولاد کے حق میں دعا نہ بھولیے گا، آج ماں باپ کے حق میں دعا نہ بھولیے گا، آج بیماروں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ ہماری ماں بستر بیماری پر ہے، ان کے شکستہ پہلو کا واسطہ دے کر آج شفا مانگیے گا۔ مجھ حقیر کی بہن اب سے تھوڑی دیر پہلے وہ وینٹیلیٹر پہ، چھوٹی بہن ہے میری، اس کے لیے ضرور پلیز آپ سب آج دعا کیجیے گا کہ جناب فاطمہ الزہرا اسے شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے انشاءاللہ، اس کی اولاد کو اس کی خوشی دکھا دے انشاءاللہ۔ اور جس میری ماں بہنوں نے یہ مجلس رکھی ہے، سید نقی عباس تقوی 13 سالہ بچہ ہے، یا فاطمہ آپ سے نہ کہے کہاں جا کر کہے، آپ سے نہ مانگے کہاں جا کر مانگے، ماں ہی تو سنتی ہے اور ماں ہی اولاد کی ضد پوری کرتی ہے، اور ہم ضد پوری نہیں، بی بی ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری تمنا ہے، یہ آرزو ہے، ہم شفا لینے کے لیے خالی چولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ کسی کا باپ بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، بستر پر ہے، کسی کی اولاد بیمار ہے، کسی کی بہن بیمار ہے، کسی کے عزیز بیمار ہے، بہت سارے بیمار خود آج یہاں پر ہے۔ بحق شکستہ پہلو جناب سیدہ کے آج دعا کیجئے گا کہ پروردگار عالم ان تمام بیماروں کو شفاء کامل و عاجل، اور ہماری بہنیں جنہوں نے اپنے آپ کو کنیز زہرا کا نام دے کر ایک گمنامی سے یہ لوگ اس فرش عزا کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں ایسی ایسی بہنیں حصہ ڈالتی ہے جو اجازت نہیں دیتی اپنا نام لینے کا کہ پلیز ہمارا نام نہ لیجئے گا، بس دعا کرے زہرا ہم سے راضی ہو۔ پروردگار اس مجلس میں جس نے حصہ ڈالا ہے، یا بی بی زہرا ان کی صحت، ان کے مال، ان کی عزت، ان کی اولاد کو برکت عطا فرما دے یا اللہ، ان کے اس قلیل توسل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے یا اللہ۔ تابوت اٹھانا تو نہیں ہے، پھر میں دعا کر سکتی ہوں بات، میں نے اگر اٹھانا نہیں ہے تو چلیے دلوں کو لے چلیے گا، اور آج مرحومین کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا کہ آج ہم سب کے مرحومین جنت البقیع کا مہمان بنے انشاءاللہ۔ آپ سب سے التماس دعا ہے، بس اب آہستہ آہستہ ایام فاطمیہ بھی اپنے اختتام کو جا رہا ہے، علی کی غربت کا آغاز ہو چکا ہے، علی کی تنہائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہت زیادہ مجلسیں ہوتی ہیں، ہر مجلس میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن عجیب روایات ہے کہ ان دنوں علی جب چلتے تھے کبھی دائیں جانب گرتے تھے،
بائیں جانب گرتے تھے۔ وہ علی جو خیبر شکن ہے، منہ کے بل کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فاتح خیبر منہ کے بل زمین پر گر جائے، مگر زینب نے اپنے آنکھوں سے دیکھا علی سر کے بل گر رہا ہے۔ آج مظلوم کو پرسا دیجئے مظلومہ کا۔ اجرکم اللہ، یہ تابوت سجا کر ہم پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ بی بی خدا کی قسم ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ میں اکثر مجالس میں کہا کرتی ہوں، یہ جو حاجی حج کر کے آتے ہیں نا، جب آپ حاجیوں سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہو، حاجی کہتے ہیں مکہ کی سڑکیں، مکہ میں جب ہم لوگ مسجد میں چلے جاتے ہیں، مدینہ میں مسجد نبوی میں وہ ایسی چل رہی ہوتی ہے، اس جلستی سورج کے بعد جب ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں اتنی ٹھنڈک ہمیں محسوس ہوتی ہے، وہاں کے بسوں کا ذکر کرتے ہیں۔ میں اکثر کہتی ہوں اے مومنو، جہاں ایسی کا ذکر کرتے ہو، جہاں عظمت مسجد نبوی کا ذکر کرتے ہو، وہاں ماں فاطمہ کی قبر کا حوال بھی سنا دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہت ساری بیٹیاں ہیں نا جو ہر جمعرات کو باپ کے قبر پہ جاتے ہیں، ہر جمعرات کو اپنے باپ کی قبر پر جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے، دور سے آپ کو پتا چلتا ہے نا وہ آپ کے باپ کی قبر ہے، وہ آپ کی ماں کی قبر ہے۔ آپ پیسے دیتے ہو دھونے کے لیے، آپ پھول بچھاتے ہو، لیکن ہماری ماں کی غربت، یا زہرا، میں عمرہ کرنے گئی تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ایرانی زوار بہت احتیاط کے ساتھ اشاروں سے دوسرے زائر سے کہتے ہیں، کیونکہ کچھ نظر نہیں آتا پنجرے بقی سے، کوئی پوچھتے کہاں ہے ماں فاطمہ کی قبر، مجھے ماں کو سلام دینا ہے۔ ازادار ایرانی زائر دوسرے زوار سے کہتے ہیں، یوں اشارہ کرتے، وہ جو دور ایک پتھر نظر آ رہا ہے وہ ماں ہے حسن کی، وہ ماں ہے حسین کی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا سوائے غم زہرا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ آج ایک جملہ مجھے بتانا ہے، مجھے اٹھنا پڑے گا عزادارو۔ خدا سوائے غم زہرا اور اولاد زہرا کے کسی غم میں نہ اٹھائے۔ آج یہ رونے کی آواز جنت البقیع کا لگ جائے۔ بہت میں نے یہاں رضویہ میں سنا ہے جو کہتے ہیں خانم بھائی کی موت نے ہمیں بھلا کر دیا۔ بہت ساری یہاں پر ہماری بہنیں جو کہتے شوہر کے بعد بس جیسے قبر ٹوٹ گئی ہماری، بہت ساری ایسے جو کہتے ہیں ہمارے پیاروں کی موت نے ہمیں بھلا
کے ساتھ پوری آواز کے ساتھ کہیے گا سب مل کر خدا ہمیں فاطمی بنا دے یا اللہ، اولاد فاطمی ہو یا اللہ، تربیت فاطمی ہو یا اللہ، عبادت فاطمی ہو یا اللہ، اخلاق فاطمی ہو یا اللہ، برکت فاطمی ہو یا اللہ، شفاعت فاطمی ہو یا اللہ، زیارت فاطمی ہو یا اللہ، تلاوت فاطمی ہو یا اللہ، نکاح فاطمی ہو یا اللہ، شادی فاطمی ہو یا اللہ، جوانی فاطمی ہو یا اللہ، رشتے فاطمی ہو یا اللہ، غیرت فاطمی ہو یا اللہ، غلط آواز میں عاقبت فاطمی ہو یا اللہ، موت فاطمی ہو یا اللہ، کامیابی فاطمی ہو یا اللہ، برکت فاطمی ہو یا اللہ، قبر فاطمی ہو یا اللہ، شفاعت فاطمی ہو یا اللہ، اور جنت فاطمی ہو یا اللہ، ظہور مولا میں تاجیل عطا فرما دے یا اللہ، اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ، بی بی جو بے اولاد ہیں یتیمان علی کا واسطہ کے دونوں کو آباد فرما دے یا اللہ، جو بیماریوں میں شفائیں کامل و عاجل عطا فرما دے یا اللہ، مرحومین کو آج کی شب زہرا کا مہمان بنا دے یا اللہ، نور زہرا سے ان کے قبروں کو منور فرما دے یا اللہ، ساقی کوثر کے ہاتھوں میں آب کوثر پلا دے یا اللہ، سب سے اہم دعا ان آنسوؤں کو ماں فاطمہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما دے یا اللہ، ان آنسوؤں کو شفاعت کا وسیلہ بنا دے یا اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔